فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد. وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. وقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ وقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا فاطمة. فقال السلام عليك يا أماه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ صلى الله فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك.
فدخل علي تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء ولما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء وقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد وقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله وقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وقال اليمين إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم
وآل محمد قال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کچھ مرتضی کہنے لگے کچھ تو ہے در کچھ ولی کچھ مرتضی کہنے لگے محمد مصطفیٰ لگے نعرہ حیدری یا علی حیدر کچھ ولی ڈرتے ڈرتے ہم نے تو اللہ کی قدرت کہا ڈرتے ہم نے تو اللہ کی قدرت کہا اور توبہ توبہ یہ نصیری تو خدا کہنے لگے حیدر کچھ ولی نعرہ سلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کیا رن کی اجازت
اجازت دے دی شبیر نے کیا رن کی اجازت دے دی ارے نار کو نور کیا اور شہادت دے دی نار کو نور کیا اور شہادت دے دی کو شبیر نے کیا سخاوت ہے حسین ابن علی میں واللہ کیا سخاوت ہے حسین ابن علی میں واللہ جام کوثر کا دیا رہنے کو جنت دے اور محمد وآل محمد صلوات حسین ابن علی میں واللہ جام کوثر کا دیا رہنے کو جنت دے دی کو شبیر نے نعرہ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فارغ دیگر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم حسن قاسم اور اکبر کا شباب حسن قاسم اور اکبر کا شباب حسن قاسم اور اکبر کا شباب آفتاب آمد دلیل آفتاب آمد دلیل حسن قاسم اور اکبر کا شباب دست شے پر منقلب جان رباب دست شے پر منقلب جان رباب اور عالم انسانیت میں اضطراب عالم انسانیت میں اضطراب حسن قاسم اور اکبر کا شباب روح پیغام
انقلاب انقلاب درگاہ کبریا دعا کی اٹھا کے ہاتھ اے خالق زمینوں تمہارا بے پاک ذات ان ظالموں کے ہاتھ سے کاسے ان ظالموں کے ہاتھ سے کاسے کو دے نجات تو حافظ جہاں ہے کریم رحیم ہے یا رب بچائے سے کہ یہ بچہ یتیم ہے یا رب بچائے سے کہ یتیم ہے میں سلام محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللہ
محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پیغمبر میں جو دعا تو بہالے میں صبح پیغمبر میں جو دعا تو بہالے جام میں کوثر لیں گے زہرا سے دعا لیں گے علی سے جام میں کوثر لیں گے زہرا سے دعا لیں گے محمد نے ہم ساتھ لے جائیں گے جنت میں محمد نے ہم ساتھ لے جائیں گے جنت میں حسین اپنے عزاداروں سے پوچھو اور کیا لے اپنے عزاداروں سے پوچھو اور کیا لیں گے سرکار خود اپنی طرف سے جو بھی چاہیں دیں میرے سرکار خود اپنی طرف سے جو بھی دیں سوالی بن کے ہم جنت نہ لیں گے کربلا لے علی بن کے جنت میں کربلا لے میں ناشنا ضبط گریا ہے اور آپ کوثر کا مزہ لیں گے پیئیں گے عشق ممر آپ کوثر کا مزہ لیں گے کہا زینب نے کیا معلوم تھا یہ وقت آئے گا زینب نے کیا معلوم تھا یہ وقت آئے گا پھوپھی کے جیتے
کسی کو کیا خبر تھی اب وطن واپس آئیں گے، کسی کو کیا خبر تھی اب وطن واپس آئیں گے، مدینے کے مسافر جائے پرانا غم گزرتے سالے میں پیغمبر میں دعا دو بہا لیں گے، علی سے جام میں کوثر لے کے زہرا سے دعا لیں گے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ محمد والے محمد والا حسینیت یزید علیہ السلام قال الله سبحانه وتعالى في المجيد القرآن من قبل يخبرون أن فلما جاءهم ما عرفوا فكفروا به فلعنة الله على الكافرين وہ چیز جس کو وہ چاہتے تھے یا جانتے تھے ان کے درمیان ہے کفروا به فلعنۃ اللہ علی الکافرین، خدا لعنت کرنے زمانہ جل اللہ رسول کے لیے
یہودی جو ہے رسول کے بلاتے تھے، دعائیں مانگا کرتے تھے کہ پروردگار کافروں کے غلبے کے لیے اپنا نمائندہ بھی دے۔ جب وہ آیا فلما کفروا، انہوں نے اس کا انکار کیا۔ تو یہ جو آیت ہے اس کو میں اپنے زمانے میں استعمال کرتا ہوں۔ وہ آرام کیا اور روایت نہیں کی پہلی جنگ شیعہ نے علی نے بھی تعلیم کی، امام زمان نے، کیونکہ ہمارے جو نظریات ہیں، ہمارے جو عقائد ہیں وہ خود ساختہ ہیں، ہم خود بنائیں۔ ہم کے عقائد کو آج واقعہ پڑھوں گا تو ہم واقعہ بھی لے کر کافی لمبی بات نہیں کر پاؤں۔ وہ ہمیں ایک کریکٹر ہے مکے کے اندر جیسے ابو عامر مدینے کا، رسول خدا کے مدینے آنے سے پہلے رسول خدا کے لیے گراؤنڈ بنے گا اس کے دل میں لالچ یہ آئی کہ اب میں نے اتنا گراؤنڈ بنایا ہے، سارے جو لوگ آئے ہیں میری وجہ سے کھڑے ہوئے رسول کے ساتھ، رسول مجھے دیں گے، منصب دیں گے، کوئی مقام دیں گے۔ جب رسول نے نہیں دیا تو کسی نے رسول خدا کا انکار کیا، کہا یہ تو جھوٹا رسول ہے، یہ وہ رسول نہیں ہے جو تھا، میں جس کی بات کرتا تھا وہ نہیں ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے نعوذ باللہ، اور جو باتیں کر سکتا کریم اتنا کیا کہ رسول خدا نے اس کو مدینے سے باہر نکالا۔ کہتے مکہ آیا، ابو جہل سے ملا، پھر مسلمانوں کے اس نے جنگ طاری کر، جب وہاں سے رسوا ہوا مکہ پتا ہو کہ وہاں سے رسوا ہوا تو کہنے شام چلا گیا، شام سے پینا سادہ کا غور گا استعمال ٹاٹ کی گولی کے اندر ہر ایک درخت کے نیچے جنہوں نے اپنے مزاج سے سوچا ان کا نتیجہ ہی، لیکن یہاں جو ایک زبردست چیز ہے یہ ہے کہ جب جنگ عہد ہوئی اس کے پیچھے بھی اس کے بہت ساری چیزوں میں انوالو ہے۔ خدا اندازہ نہیں رات کو انہوں نے بیگم کے ساتھ نماز کے لیے رسول سنائی دیا، یہ اسی نجات وہ کہتے ہیں وہاں ان کی شہادت، جب ان کی شہادت ہوئی پانی لے کے
لیکن کہتے ہیں کہ اسی ابو عامر کا ایک کسی وسیم الملک کا ایک بیٹا تھا حسین کے دور میں نے بہت مختصر کر ٹائم نکل جاتا ہے کہ مسائل آج کل جو ہے وہ تھوڑے ہوتے ہیں آج بھی اپنے قاسم کے ہوں گے تھوڑے سے لمبے ہوں گے. تو حضرت وسیم الملائکہ حضرت حنظلہ کا بیٹا مولا حسین جب مولا حسین کو شہید کر دیا اور مکے میں بیعت کی جس کی یزید معاویہ اس کو بڑی حیرانگی تھی. کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین کو قتل کرنے کی بیعت کرے؟ کہتے ہیں کہ گرو جب بیٹی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں یہ والوں کی انتہائی شوقی اور ان کو ایک میسج دے کے بھیجا گیا, ایک پیغام دے کے بھیجا گیا کہ 3 دن تک مکہ تمہارے لیے حلال ہے, جو کرنا ہے کرو, جس کو لوٹنا ہے لوٹو, جس کو مارنا ہے مارو, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی نہیں پوچھ سکتا. انہوں نے آگے مکے میں بربریت کری. پہلے تو انہوں نے آگ کے گولے بھیجے جس سے خانے خدا کے پردوں کو آگ لگی. اس کے بعد انہوں نے انجینئر سے پتھر بھیجے, کہتے ہیں خانے خدا کی 3 دیواریں منہدم ہو گئی. اور پھر انہوں نے مکے کے اندر گھس کے مکے کو پوری طرح تاراج کیا. کہتے ہیں کہ اس زمانے میں صحابیات بھی جو ہوں گی اگر مرے سے مرے بھی ہوں گی, صحیح ہے نا, کم سے کم لگا لیں آپ. رسول کس ہجری میں انتقال ہوا ہے؟ 11 ہجری. اور یہ کب ہوا ہے؟ 61 ہجری کے بعد 62 ہجری میں. تو 50 سال سے تو حتماً اوپر ایج کی تھی خبر. انہوں نے اتنی صحابیات کی آبروریزی کری کہ اس سال مدینے میں 1000 بچہ جو ہے حرام زادہ تھا. انہوں نے اتنا بربریت کری, جو قتل کیا, جو آپ اس کے علاوہ جو کرتے رہے, مردوں کو مارا, مال لوٹا, جس عورت کو یا لڑکی کو اٹھا کے لے گیا وہ ان کا مال. جو ہوا اس میں کہتے ہیں 1000 ناجائز بچے صرف ان کی طرف. یہاں سے یہ آگے گئے مدینے کے لیے, خدا کی توہین بھرپور طریقے سے جو بےہودگی کر سکتے تھے. صحابیات کی بات کر رہا ہوں, اچھی ایج کی خواتین تھی, ان کو نہیں چھوڑا تو انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا. تو مصیبت سے ہوتی ہے, مصیبت جو ہے موبائل چھپا رہتے اس کو کہتے ہیں. انہوں نے مدینے پر جب یہ جا رہا تھا مسلم عباد تو رستے میں اس ملون کا انتقال. جو سیکنڈ کمانڈر تھا حسین بن نمیر, اس کے بعد کمانڈر. اس وقت میں مدینے پہنچ کے جو مدینے کو تاراج کیا ہے وہاں بھی یہی چیزیں دہرائی گئیں. عورتوں کی آبروریزی کی گئی, مدینے کو پامال کیا گیا, مسجد نبوی میں گھوڑے گدھے باندھے گئے, جانوروں کو باندھا. رسول کے مرکز پہ کہتے ہیں کہ اس نے دسترخوان بچھا کے شرابیں پی. اس نے کیا جب یہ ہو رہا تھا تو اطلاع کے یزید میں آگے جاننا واسع ہوتے. جب یہ اطلاع دیں گی لشکر میں پھول پڑ گئی. بس بتانے کا مطلب یہ کہ دیکھیں ہمارے عقیدے کیا ہیں, آئمہ کا کریں کیا ہے, ہمارا نتیجہ کیا ہو. آئمہ کس کردار ہیں, کتنا قائل ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو کہتے ہیں یہ پھر بھاگ گیا وہاں سے مدینے سے. اور جب بھاگا تو بھاگتے ہی چلا گیا. جس کو اندازہ تھا کہ میرے اپنے فوجی مار دیں گے, میرے جرائم چھوٹ ان سے اور اس ملعون سے حسین بن نمیر سے کہ تم کیوں کر رہے ہو,
کام قرآن کے من کرتے ہیں. بھیا کون سی قرآن کی آیت پہ من کرتا ہوں؟ ہر دنیا کا سنا نہیں کہ کیا کرو اپنے حاکم کی اطاعت کرو اور جو اطاعت ہے وہ ہم قرآن کے مطابق کریں. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولي الامر منکم. یہی آج سے تو ان کے حکمرانوں نے جو ہمارے اس قسم کی حکومتیں ہیں ان کے ساتھ یہی تو ہے کہ فوج اعلان کرے گی کہ جہاد کب واجب ہوگا. جب تک رول ان کے ہاتھ میں وہ محمد بن سلمان اعلان کرے جہاد کب واجب ہوگا. رول تو وہ کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب اسلام کو غلط دیں گے نتیجے غلط نکلیں گے افراد غلط ہوں گے پھر یہ ہوگا. تو حسین انہوں نے بات کیا کہتا میں اتنا بھاگا کہ بس دبا کے بھاگ کے اس طرح مارا. میں کافی تو پھر میں ایک جگہ پہنچا. میں نے کہا شدید بھوک لگ رہی پیاس لگ رہی ہے. یہ صحرا میں ایک خیمہ بستی چھوٹی سی 3-4 خیموں میں ہوگی مشتمل جس کو دیکھ کے میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی ایسے ہی فیملی والے ہیں جو سفر پہ جا رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے رک گئے. تو میں نے کہا میں جاؤں ان کے پاس کچھ کھانے کو مانگوں بھوک لگ رہی ہے. رونیت تو اپنی جگہ تھی لیکن بس میں نے چاہا کہ میں جاؤں اور جیسے ہی میں خیمے کے دروازے پہ پہنچا تو پردہ ہٹا اس کی چھٹی ہو سامنے نکلنے والا کون سید سجاد علی صاحب. میں تو بچ کے بھاگ رہا تھا کہ تو مولا حسین کا بیٹا نکلا ہے یہاں. ارے مولا سید سجاد بھی کیا مولا کا کیریکٹر ہے. انہوں نے کہا یار تو کیا کر رہا ہے شکل سے بھوکا لگ رہا ہے پیاسا لگ رہا ہے بیٹھ میری خیمے میں تیری کھانا رہا گرم کھانا بہترین چیزیں دی گئی. اور جب اس نے کھا پی لیا تو کہتے ہیں کہ مولا نے کہا کہ تو کب ہے تھوڑی دیر آرام کر. اب ایسے حالت میں کیا آرام کرو گا لیکن کہتا ہے کہ میں نے اتنے دن بعد کھایا تو ٹھیک ٹھاک کھایا. تو کھانے کا نتیجہ یہ تھا کہ مجھ پہ غنود کی اب نیند بھی آ رہی ہے اور اندر سے دماغ سو بھی نہیں رہا. تو آج کل ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ ذہنی طور پہ نہیں سو رہے تو وہ جسمانی طور پہ تو سو رہا تھا ذہنی طور پہ وہ ڈرتا کہ مجھے پتہ نہیں کہ سوتے میں نہ مارتے ہیں کہ میں کون ہوں علی اکبر کا قاتل. اور ابھی انہوں نے پہچانا نہیں. یہ اچھی بات ہے اگر تھوڑی دیر کے لیے سویا لیکن جب انسان ایسے سوتا ہے کہ بے چینی کی حالت میں اٹھا دیکھا تو خیمے میں کھول دیتا اس طرح چلو میں جلدی سے نکل دوں یہاں اس سے پہلے کہ بات کھلے. جیسی بھاگنے لگا باہر پھر مولا سے ٹکراؤ ہو گیا. مولا نے کہا بس میں سوچے کہا نہیں تو آرام کر اطمینان سے آرام کر مجھے کیا پریشانی ہے. اب اس کی برداشت ختم اتنا قبلہ آپ میری اتنی خدمت کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں مجھے میں کون میں جانتا ہوں حاصل ہے میرے بھائی کا لیکن جب ہم تیرے مہمان تھے تو تیری اوقات سے جو تو نے کیا آج تو ہمارا مہمان ہے کہ ہماری اوقات سے کتنا ڈفرنٹ رول ہے ہمارے حساب سے. میں اس کے حساب سے چھوڑیں شاید ہمارا بھی کوئی حساب کتاب تھوڑا سا حسین کے پڑوس میں ہوتا. اگر ہم اتنے جاننے والے ہوتے کسی بھی وقت بیٹھ کے اندھیرے میں اس کا ٹیٹ بنوا دیتے یہ وقت آدمی اس نے یہ کیا ہم سجادے بھائی کھانا کھلا رہے ہیں اور باقاعدہ کہہ رہے ہیں اس بات کو کہ ہم جب تیرے مہمان تھے تم نے مہمان نوازی کی تھی کہ ہم ہیں آل محمد. سنی کہتے ہیں کریم اتنے کریم یعنی دشمنوں کے ساتھ بھی جو ہے اتنی جود و سخا کہ اس کو جو ضرورت نہیں ہے وہ بھی دے رہے ہیں. اور کتنا سخت عمل ہے. یعنی جب میں حضرت علی اکبر کے مسائل پڑھتا ہوں تو اکثر کہتا ہوں یہ وہ مظلوم تھا جس نے برچھی ماری تھی اور توڑ دی تھی تاکہ وہ پھل جو ہے بالکل چھوٹا سا اندر ہی پھنسا رہے. مولا علی اکبر نے کہا تھا کہ تو یہ کیا کر رہا ہے تو اس مظلوم نے کہا میں دیکھوں تو صحیح کہ حسین برچھی نکالتا کیسے اتنا صابر ہے حسین. اس آدمی کا یہ نظریہ تھا. اور سید الصابر کا نظریہ کیا تھا آج تو ہمارا مہمان چاہے تو کیسی حالت میں آ کے مہمان بنائے ہم نے نہیں بلایا آیا ہے. میرے بابا کو تو بلایا گیا تھا اس لیے میرا بابا آیا تھا. اور آج ہمارے پاس کس شہید کی ہوتی ہے حضرت قاسم. تقریباً 49 یعنی 49 ہجری میں مولا امام حسن اس دنیا سے. اور جب بیوہ عورت ہوتی ہے تو بالکل جوانی میں بیوہ ہو جائے. یہ 3 بہنیں تھیں پروا
رباب اور ایک اور ان کی بیٹی بہن پڑی تھی سلمہ نام کا نام، اس سے مولا نے شادی کری. پروا سے جناب امام حسن کی کری. جناب رباب چھوٹی تھی، وہ جب سے ان کو علی نے پالا، جب وہ بڑی ہوئی تو مولا حسین سے بھی شادی. یہ 3 بہنیں تھی، ایک ساتھ رہے رشتے میں. تو کہتے ہیں جب جوانی دے ہو جائے تو کیا کرتی ہیں، اپنے بچوں سے امید باندھتی ہیں، کل میرا بچہ یہ جو میرا بچہ میرا سہارا بنے گا، اس کی شادی کروں گی، اس کا یہ ہوگا، پورا ایک پلان کرتا ہے. کہتے ہیں بری پروا کا بھی طریقہ تھا کہ کل قاسم جوان ہو جائے، میرا سہارا مجھے کیا، میں اس کے ساتھ اپنی لائف گزار دوں گی. شوہر گیا لیکن میرے ساتھ خدا کی بیوی نہیں. لیکن کہتے ہیں جب کربلا میں ہوئے نا، جناب پروا نے بیٹے کہا بیٹا جلدی جاتی ہوں، کل کو کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ حسن موجود نہیں تھے نا. تو حسن کی بیوہ نے اپنے بچے کو حسین پہ فوقیت دے دی اور بچا دیا. مولا حسین نے ایک رات مہلت کی، مہلت لے کے آؤ. ہم جو ہیں ایک رات میں کبھی کوئی رات ایسی نہیں گزاری جس میں یاد خدا میں مشغول نہ ہو. مجھے اجازت لے کر آؤ تاکہ میں یاد خدا میں اس رات کو بسر کروں. امتحان لے لا کے جب مولا اپنے خیمے میں دعاؤں میں مشغول تھے تو کہتے کہ مولا اتنے مشغول تھے مولا کو اندازہ نہیں ہوا. اچانک یہ محسوس ہوا کہ کوئی ان کے برابر میں آتے جائے. تو مولا نے آنکھ کھولی تو دیکھا قاسم. قاسم نے سوال کیا چچا یہ بتاؤ کہ کل مجھے بھی موقع ملے گا مقبرہ جانے کا؟ مولا نے قاسم کو گلے لگایا اور سونگنا شروع. بیٹا قاسم میں تجھے سونگتا ہوں نا، مجھے بھائی حسن کی خوشبو محسوس ہوتی ہے. میں آپ سے حضرت مولا
السلام علیکم ورحمۃ سیدی اجل اللہ تعالی فرجہ دار العلوم مخرجہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللهم صل على محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم قل وليك حجة صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا ونافذا وناصرا ودليلا وعينا عينا حتى تسكنه وزكاة وتمتعه فيها فيها